کہ آدمی جب مرتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز قبر کے اندر جاتی ہے۔ مرنے والے کا مال قبرستان تک جاتا ہے، جس کھاٹ کے اوپر رکھ کر کے ہم جنازہ لے جاتے ہیں، شریعت اس کو بھی مال کہتی ہے، تو مال واپس آ جاتا ہے۔ وَأَهْلُهُ، اس کی اولاد، اس کی فیملی، اس کے چاہنے والے واپس آ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُ، اور مرنے والے کے ساتھ جو قبر کے اندر جاتا ہے وہ مرنے والے کا عمل ہوتا ہے جو قبر کے اندر جاتا ہے۔ ذرا غور کیا جائے، جو عمل قبر کے اندر مرنے والے کے ساتھ جاتا ہے، آدمی مال کے چکر میں عمل نہیں کرتا ہے، اولاد کے چکر میں عمل نہیں کرتا ہے۔ کس قدر نادانی والی بات ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے، یہ بات اس قدر اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو آخرت والی زندگی ہے، تو مرنے سے پہلے آدمی جیسا عمل کرے گا، مرنے کے بعد والی جو ہمیشگی والی زندگی ہوگی وہاں پر بدلہ ویسا ہی ملنے والا ہے۔ تو ہر شخص کو مرنا ہے، ہر مخلوق فنا ہے، ہر مخلوق کو فنا ہے، ہر مخلوق فانی ہے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو پیدا کیا گیا ہے، مرنے کے بعد کی تیاری کرنے کے لیے آپ کی پیدائش کا مقصد، جن و انس کی پیدائش کا مقصد، خصوصاً جب قرآن و حدیث کی راہ کو اپنا لے تو مقصد حیات یہ ہو کہ مرنے کے بعد میں کیسے کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کہ مرنے کے بعد کی تیاری کیسے کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، امت کو بتلایا ہے کہ ایک شخص کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی عام لوگوں والی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ آدمی جب موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے کہ مجھے مرنا ہے
مجھے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر کے جانا ہے. لوگ مجھے شہر سے اور محل سے نکال کر کے شہر خموشہ میں لے جا کر کے دفنا دیں گے, منومن مٹی کے اندر دفنا دیں گے. آدمی اگر سوچ لے کہ زمین کے اوپر جو گھر ہے وہ میرا گھر اصلی نہیں ہے, اصلی گھر زمین کے اندر جو ہے وہ میرا اصلی گھر ہے, تو آدمی اس چیز کی تیاری کرنے لگتا ہے. ایک مسلمان اس کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت, رواہ ترمذی فی ابواب الزہد. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت, کہ لوگوں دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرو, دنیا کی محبتوں کو کم کر دینے والی چیز کو یاد کرو, دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے سے بچا لینے والی چیز کو یاد کرو, یعنی الموت, موت کو یاد کرو کہ مجھے مرنا ہے, مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے, مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے, لہٰذا مرنے کی تیاری کرو. موت کو جب کثرت سے یاد کریں گے تو موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان مراحل میں کامیاب کیسے ہوں اس تعلق سے سوچیں گے. اور ایک حدیث کی روشنی میں عقل مند وہی شخص ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرنے میں لگا رہتا ہے. وہ شخص نادان ہے, وہ شخص بے وقوف ہے جو دنیاوی زندگی کو موت اور موت کے بعد کی تیاری کے لیے نہ لگا رہا ہو, نہ صرف کر رہا ہو. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن عبداللہ ابن عمر قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل من الانصار فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أقيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأقياس رواه ابن ماجہ فی ابواب الزہد. ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک انصاری صحابی آتے ہیں, دو سوال کرتے ہیں. پہلا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل, بیسٹ مومن کون ہے, ایمان والوں میں سے افضل ایمان والا کون ہے, بہتر ایمان والا کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا, جن کے اخلاق اچھے ہوں, جن کے کردار اچھے ہوں. اخلاق کی بہت کمی ہے مسلمانوں کے اندر. توحید کو ہم اپنا لیتے ہیں لیکن اخلاق کے معاملے میں طریقہ رسول کو اپنے اوپر لازم کرنا اس کو ہم ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم مزارات پر جانا چھوڑ دیتے ہیں, ہم شرکیہ افعال جو کرتے تھے وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور راہ توحید اور طریقہ رسول کو اپنا لیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیا ہے. اب اخلاق کے معاملے میں طریقہ رسول کو فالو کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں, کردار کے معاملے میں, حقوق کے معاملے میں طریقہ رسول کو فالو کرنا ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں. کاحسنہم خلقا, جن کے اخلاق اچھے ہوں, جن کے کردار اچھے ہوں. دوسرا سوال فای المؤمنین اقیس, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند مومن کون ہے, ہوش مند مومن کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا. عقل مند مومن وہ ہے اکثرہم للموت ذکرا, جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو, جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو. مجھے مرنا ہے, مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے, کثرت سے یاد کرتا ہو. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا, اور موت کے بعد کی تیاری میں وہ لگا رہا, دنیا کی زندگی کو موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہا. قبر میں میں کیسے کامیاب ہو جاؤں, میدان محشر میں کیسے کامیاب ہو جاؤں, جہنم کی ہولناکی سے میں کیسے بچ جاؤں, جنت کا حقدار میں کیسے ہو جاؤں. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا, موت کے بعد میرا ٹھکانہ جنت کیسے ہو, موت کے بعد میں رب العالمین کی رحمتوں کا حقدار کیسے بن جاؤں.
یہ فکر ہمیشہ دامن گیر رہتی ہے. یہ عقل مند مومن ہے, یہ ہوش مند مومن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بارے میں فرماتا ہے کہ مرنا سب کو ہے, لیکن اصل جو معاملہ ہے مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی کے تعلق سے ہم کتنے فکر مند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر فرماتا ہے, آیت کے مفہوم پر غور کیا جائے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کو مرنا ہے, جو بھی دنیا میں آیا ہے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. کوئی پہلے جاتا ہے, کوئی بعد میں جاتا ہے, کوئی ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے, کوئی پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے, کوئی شادی سے پہلے مرتا ہے, کوئی شادی کے بعد مرتا ہے, کوئی ماں باپ سے پہلے دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لیکن اے انسانو یاد رکھو تم قیامت کے دن پورا بدلہ دیے جاؤ گے. دنیا کے اندر دنیاوی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا تھا کہ عمل نہیں کیا تھا, اس کا بدلہ دیے جاؤ گے. نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ نہیں تھا, روزے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ نہیں تھا, حج میں اور دیگر اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ نہیں تھا. دنیا میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے تمہاری دنیاوی زندگی گزری ہے یا پھر اللہ کو ناراض کرتے ہوئے تمہاری دنیاوی زندگی گزری ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تم پورا بدلہ دیے جاؤ گے. قرآن یہاں بڑا گہرا نقطہ پیش کرتا ہے کہ اے انسانوں, مرنے کے بعد فوراً قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے. جو نقطے والی بات ہے, موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قیامت کا تذکرہ کیا ہے, اور قیامت کے دن کا تذکرہ کر کے یہ واضح کیا ہے کہ قیامت کے دن کی پریشانی سب سے زیادہ پریشانی والا دن ہے. وہ قیامت کی ہولناکی سب سے عظیم ہولناکی, سب سے خطرناک ہولناکی ہوگی. موت کے بعد قیامت کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے مرنے سے پہلے دنیا کی چھوٹی مصیبتوں سے بچنے کے لیے پریشان ہو جانے والوں, بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس, مالی پریشانی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں, جانی پریشانی میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں, دنیاوی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کے پاس دوست و احباب ہوتے ہیں, آپ کے پاس مال و اسباب ہوتے ہیں. قرآن یہ نقطہ پیش کر رہا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے بچنے والوں, قیامت کے دن کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت کا دن ہے. اس دن کی مصیبت کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے؟ اس دن کی مصیبت سے بچنے کے بارے میں ہماری زندگی میں کون سا لائحہ عمل ہے جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم بیمار ہو جاتے ہیں, دنیا میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, فیملی کی نہیں ہوگی. اس دن کی پریشانی کے بارے میں آپ کے پاس کیا لائحہ عمل ہے؟ آپ کے پاس کیا شیڈول ہے؟ آدمی جب دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے, دنیا دار ہوتا ہے تو مرنے کے بعد بھی دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. لیکن جب دیندار ہوتا ہے, جو دیندار ہوتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں تو دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے, آخرت کو اپنا لیتا ہے. دیندار مر جائے تو مرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ مجھے لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. لیکن اگر دنیا دار مر جائے تو مرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو. یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر شے سنتی ہے. مرنے کے بعد مردہ بولتا ہے. وہ کیسے بولتا ہے, وہ کس طرح سے بولتا ہے, ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصيق. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ، جب جنازہ تیار کر دیا جاتا ہے، غسل دے دیا جاتا ہے، کھاٹ پر جنازے کو رکھ دیا جاتا ہے دفنانے کے لیے لے جانے کے لیے، فاحتملها الرجال على اعناقهم، لوگ جنازے کو اپنے کاندھوں میں اٹھا لیتے ہیں. فإن كانت صالحة، اگر جنازہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، مرنے والا جب تک دنیا کے اندر زندہ رہا قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا رہا، شرک سے نفرت کرتا رہا، توحید سے محبت کی، توحید کو گلے لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کی تجارت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کے اعمال تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کا نکاح تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کا عقیقہ تھا، ان کی طلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھی. زندگی کے شب و روز میں ثواب کی بنیاد پر، ثواب کی نیت پر جو بھی انہوں نے عمل کیا تھا طریقہ رسول کے مطابق کیا تھا. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، مر جاتا ہے نیکیاں کرتے ہوئے، قالت، تو مردہ بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، اے مجھے دفنانے والوں اور مجھے نہلانے والوں، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، قبر کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں. یہ معاملہ ہے. اسی لیے جب بھی کسی کی وفات ہو جائے تو دفنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. شریعت میں یہی نقطہ پیش کیا گیا ہے، کسی کی وفات ہو جائے تو فلاں شہر سے فلاں آنے والے ہیں، فلاں آنے والے ہیں، دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. دور والوں کا زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو کھاٹ میں یا پھر آپ کو آئس میں رکھنا پڑے. قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. کیوں؟ قبر ایک صالح میت کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے، جنت بنا دی جاتی ہے. حدیث کی روشنی میں مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. کیوں؟ ابو داؤد کی حدیث کے حوالے سے قبر میں جنتی بچھونا لگا دیا جاتا ہے، قبر میں جنتی لحاف رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. قبر کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے وہ بولتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا ہے، مرنے والا صالح نہیں ہوتا ہے، مرنے والا قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مرنے والے نے یا تو عمل کیا ہی نہیں یا تو عمل کیا ہوگا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا، امتی کے طریقے کے مطابق عمل کیا ہوگا. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، صالح نہیں ہوگا، جنازہ نیک نہیں ہوگا. قالت یا ویلہا این یذہبون بہا، جب اسے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے گھر والوں، مجھے اس محل سے نکال کر کے کہاں لے جا رہے ہو. زندگی بھر وہ محل سے محبت کرتا رہا، دنیا کی رنگینیوں سے محبت کرتا رہا، دنیائی مال و متاع کی محبت میں اس قدر وہ مشغول اور مصروف رہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کا موقع نہ ملا، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال کو نکھارنے کا موقع نہ ملا. چلا جاتا ہے. ہوتا ہے نا کئی لوگ جمعہ سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر جمعہ آتا ہے، پھر جمعہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کر رہا ہوں، میرا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسی لیے اس پر ڈٹے رہتے ہیں،
سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ سماج میں چلتا آ رہا ہے، باپ دادا نے ایسا کیا ہے، باپ دادا کا دین ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ مرنے والا طریقہ رسول کے خلاف مرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ویلہا این یذہبون بہا، اے میرے جان پہچان، اے میرے جاننے والوں، اے میرے گھر والوں، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، یہ بولنے والی، یہ جو مردہ جو غیر صالح ہوتا ہے، جو کہ گناہگار ہوتا ہے، ان کی آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آواز کو انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں سنایا؟ کہتے ہیں وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَيْقٍ، اس شخص کی آواز کے لوگوں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے گھر سے، مجھے اپنے بیڈ روم سے نکال کر کے کہاں لے جا رہے ہو؟ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو سنا دے تو انسان بے ہوش ہو جائے گا، مر جائے گا، کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا۔ قبر کی تیاری کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے جو شخص مرنے کے بعد کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور جو دنیاوی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزارتا ہے، اس کا معاملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر واضح فرماتے ہیں کہ آدمی جب مرتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور 1 چیز قبر کے اندر جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو چیز قبر کے اندر جاتی ہے اس چیز پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں ان 2 چیزوں کی وجہ سے اور ان 2 چیزوں کے چکر میں پڑ کر کے اس چیز کو بھلا دیتے ہیں جو چیز قبر کے اندر جاتی ہے۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت 3 فیرجع 2 ویبقى 1 یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت 3، آدمی جب مر جاتا ہے تو میت کے پیچھے پیچھے قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں۔ فیرجع 2 ویبقى 1، 2 چیزیں قبرستان سے واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز قبر کے اندر میت کے ساتھ جاتی ہے۔ یتبعہ اہلہ ومالہ، مرنے والے کا مال قبرستان تک جاتا ہے۔ جس کھاٹ کے اوپر رکھ کر کے ہم جنازہ لے جاتے ہیں، شریعت اس کو بھی مال کہتی ہے، تو مال واپس آ جاتا ہے۔ وَأَهْلُهُ، اس کی اولاد، اس کی فیملی، اس کے چاہنے والے واپس آ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُ، اور مرنے والے کے ساتھ جو قبر کے اندر جاتا ہے وہ مرنے والے کا عمل ہوتا ہے جو قبر کے اندر جاتا ہے۔ ذرا غور کیا جائے، جو عمل قبر کے اندر مرنے والے کے ساتھ جاتا ہے، آدمی مال کے چکر میں عمل نہیں کرتا ہے، اولاد کے چکر میں عمل نہیں کرتا ہے۔ کس قدر نادانی والی بات ہے، کس قدر افسوس والی بات ہے کہ وَيَبْقَى عَمَلُ، مرنے والے کے ساتھ جو چیز جاتی ہے وہ انسان کا عمل ہوتا ہے، مرنے والے کا عمل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اس حسرت کو واضح کیا گیا ہے، بڑا گہرا نقطہ اس حدیث کے ایک حدیث کے اندر پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جب ان کی اپنے دفنا کر کے واپس آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس جانے والے کے قدموں کی آہٹ کو سنا دیتا ہے مرنے والے کو، جوتوں کی آہٹ کو، چلنے کی آہٹ کو سنا دیتا ہے جب مرنے والے کے چاہنے والے دفنا کر کے واپس آتے ہیں۔ کیوں سنا دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک نقطہ سمجھا جائے۔
ایک حدیث کے ذریعے سے. حدیث اس طرح سے ہے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت اذا وضع فی قبرہ وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم رواه ابو داؤد فی کتاب الجنائز. ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے. راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ اور دفنا کر کے جب دفنانے والے واپس آتے ہیں, ان کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں, ان کی فیملی جب واپس آتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ تو جب دفنا کر کے اپنوں کو چھوڑ کر کے واپس آ جاتے ہیں تو ان کے واپس آنے کی آہٹ کو, ان کے جوتوں کی آہٹ کو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کو سنا دیتا ہے. کیوں سنا دیتا ہے؟ بڑا گہرا نقطہ اس حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہے. دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد یہ نقطہ یہ پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ مرنے والے کو اپنی فیملی کی, اپنے چاہنے والوں کی آہٹ کو سنا دیتا ہے. گویا کہ حدیث یہ بیان کرنا چاہتی ہے اور زندوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ مرنے والا وہاں پر افسوس کرتا ہے, اور حدیث یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ اے مرنے والے, جس اولاد کی خاطر تم نے عمل شریعت کے مطابق نہیں کیا, دیکھ تیری اولاد آج تجھے قبر کے اندر تنہا دفنا کر کے واپس جا رہی ہے. اب قبر کے اندر تیرا جو معاملہ ہونے والا ہے, تیری اولاد نہیں آنے والی. دیکھ تیری اولاد واپس جا رہی ہے. اپنی فیملی کی خاطر, اپنے بال بچوں کی خاطر, اپنے چاہنے والوں کی خاطر قرآن و حدیث کو ٹھکرانے والے, قبر کی تیاری نہ کرنے والے, میدان محشر کے معاملے میں فکر مند نہ ہونے والے, دیکھ یہ جو تجھے دفنانے آئے تھے دفنا کر کے جا رہے ہیں. یقین نہ ہو تو جانے والے کی آواز کو سن لے تو کس قدر بے بس ہے کہ یہاں پر منکر نکیر آئیں گے سوال و جواب کرنے کے لیے, لیکن یہ لوگ تیرا ساتھ دینے والے نہیں ہیں, گھر واپس جا رہے ہیں. لہذا آدمی کو قبر کی تیاری کرنی چاہیے. قبر کی تیاری میں فیملی آڑے آئے, فیملی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. مال و اسباب آڑے آئے, قبر کی تیاری پہلے, دین اول ہے. قبر کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, لیکن قبر کا منظر اتنا بھیاوا اور بھیانک ہے کہ آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں. آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں. امام الانبیاء ہیں, سب سے پہلے قیامت کے دن آپ کو شفاعت کی اجازت ملے گی. آپ جب تک جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے نہیں, کسی اور کے کھٹکھٹانے پر جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا. لیکن قبر کا معاملہ کتنا خطرناک ہے, ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجہ في ابواب الزہد. ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة, ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے. ابھی قبر تیار ہو رہی تھی. ہوتا ہے لوگ قبرستان میں پہلے پہنچ جاتے ہیں, قبر کی کھدائی چل رہی ہوتی ہے, ابھی قبر کی تیاری چل رہی تھی. فجلس علی شفیر القبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ تصور, مجھے بھی آنا ہے, مجھے بھی آنا ہے, کچھ بھی ہم پوری دنیا کے مالک کیوں نہ ہوں, مجھے بھی اسی اندھیری کوٹری کے اندر آنا ہے, اسی تنگ جگہ میں آنا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصور کر رہے ہیں, امام الانبیاء ہے, کہ کیا معاملہ ہے ہماری زندگی کیسی ہے. فجلس علی شفیر القبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ رہے. فبکا, رو رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں. کتنا روتے ہیں؟ حتی بل الثری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے.
ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے غور کیجئے اور پوچھئے کیا قبر کی تنہائی کے بارے میں سوچ کر کے کبھی آپ نے آنسو بہایا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ نہ کھڑکی ہے وہاں پر، نہ کوئی دروازہ ہے، گرمی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، وہاں پر منو من مٹی کے اندر دب جانا ہے، میرا کیا ہوگا؟ ضرور سوال کیجئے گا میرا کیا ہوگا؟ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں قبر کے بارے میں سوچ کر کے کہ زمین بھیگ جاتی ہے آپ کے آنسوؤں سے، اور روتے روتے فرمایا تھا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیو اس گھر کی تیاری کرو۔ زمین کے اوپر جو گھر بناتے ہیں اصلی وہ تیاری نہیں ہے، زمین کے اوپر جو بلڈنگیں بناتے ہیں اصلی وہ تیاری نہیں ہے، زمین کے اوپر جس گھر کو ہم چمکاتے ہیں، جس گھر کو ہم چمک دمک والا گھر بناتے ہیں، کئی کئی منزلہ بلڈنگیں بناتے ہیں، یہ اصل تیاری نہیں ہے۔ قبر زمین کے اندر جو آپ کا گھر ہے یہ اصل تیاری ہے، وہاں کی روشنی آپ کا نیک عمل ہے۔ قبر کے اندر کی کامیابی قرآن و حدیث کے مطابق عمل ہے، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کی نماز، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کی زکوٰۃ، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کا روزہ، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کا حج، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کا عقیدہ، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے اعمال، یہ سب کیا ہے؟ قبر کی تیاری کے سامان ہے۔ اے میرے بھائیو اس گھر کے لیے تیاری کرو، اس گھر کے لیے تیاری کرو۔ کیا معاملہ تھا، کیا معاملہ تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں کئی مرتبہ جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے، عثمان آج کے بعد اگر میرے عثمان کوئی عمل نہ کریں پھر بھی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے کہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے یوں ہی گزر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، یہ خیال آتا تھا عثمان یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، عثمان اگر یہاں ناکام ہو گیا تو ناکام ہے، جنتی صاحب ہی۔ ہم آج 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 2-4 صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، اپنے آپ میں یہ کنفرم کر لیتے ہیں کہ بس ہم تو جنتی ہی ہیں۔ جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے کون ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ انہانی مولا عثمان کان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى بل الثرى فقیل له کان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل لا تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه رواه الترمذي في أبواب الزهد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ہانی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ کان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے یوں ہی گزر جانے کی ہمت نہ ہوتی تھی، بکا حتی یبل لحیتا، اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتے تھے۔ عثمان تجھے بھی آنا ہے، اس کوٹری میں تجھے بھی آنا ہے، یہ جوانی یہ حسن یہ طاقت سب کچھ ختم ہو جانا ہے، یہ غرور یہ تکبر یہ انا یہ ایگو، قبر کی یاد سب کچھ ختم کر دیتی ہے، سب کچھ ختم کر دیتی ہے، سب کچھ کافور ہو جاتی ہے۔ عثمان تجھے بھی آنا ہے، تو اس قابل نہیں رہے گا، مرنے کے بعد لوگ تجھے نہلائیں گے، خود سے نہانے کے قابل نہیں رہے گا، لے آئیں گے خود سے آنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ سوچ کر کے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ کہا گیا عثمان تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اتنا روتے نہیں ہیں، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اتنا روتے نہیں، لیکن جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ روتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ کہ لوگوں سنو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ،
قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ۔ قبر میں جو شخص کامیاب ہو گیا میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ جہنم سے بچ جائے گا، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اسی لیے جب بھی میں گزرتا ہوں تو روتا ہوں کہ اگر عثمان قبر میں ناکام ہو گیا تو پتہ نہیں عثمان کا کیا ہوگا۔ رونے کی وجہ یہی ہے کہ اگر عثمان قبر کے اندر ناکام ہو جاتا ہے پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ اور اگر قبر کے اندر کوئی شخص ناکام ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کے مراحل اور اس کے بعد کے مراحل میں اور مشکلات آئیں گے اور پریشانی آئیں گی۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مَا رَأَيْتُ مَنظَرًا إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ۔ لوگوں میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے، میں نے قبر سے زیادہ ہیبتناک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ ہم کسی اجنبی شہر میں رہتے ہیں، اگر کسی گھر میں ہو لائٹ چلی جائے ہم ڈر جاتے ہیں، کسی جنگل میں ہو ہم خوف کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو خوفناک مقام ہوتا ہے وہ قبر ہے، سب سے زیادہ جو خوفناک جگہ ہے وہ قبر ہے۔ اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی میں کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں عثمان کا کیا ہوگا، پتہ نہیں عثمان کا کیا ہوگا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، سورہ قیامہ آیت نمبر 26 سے لے کر 30 کے اندر یہ واضح یہ آیتیں کہتی ہیں کہ مرنا ہے، اور جن کی خاطر آپ نیک عمل نہیں کرتے ہیں موت کے وقت سب موجود ہوں گے لیکن کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بے بسی کا عالم ہوگا۔ آپ کا گھر میڈیکل بن جائے، آپ کی ماں موجود ہے، آپ کے باپ موجود ہیں، آپ پر جان نچھاور کرنے والے آپ کے دوست احباب موجود ہیں، لیکن موت کا جو وقت ہے اس وقت پر موت آ کر کے ہی رہے گی۔ اگر آپ نے ان لوگوں کے چکر میں اپنا عمل کو برباد کیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور قرآن یہ نقطہ پیش کرتا ہے کہ یہ جو جنہیں آپ مرتے مرتے دیکھ رہے ہیں جب یہ سارے کے سارے مل کر کے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتے ہیں تو مرنے کے بعد کیا کام آئیں گے؟ بڑا گہرا نقطہ قرآن پیش کرتا ہے۔ جب آپ زندہ ہیں اور مر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن کی خاطر میں نے سب کچھ اپنا سکون اپنا چین و قرار ختم کر دیا، اپنی نوکری کی ساری پونجی میں نے اپنے ماں باپ کی خاطر اپنے ماں باپ میں اپنے اولاد میں لگا دیا، اپنی فیملی میں لگا دیا، تو قرآن یہ نقطہ پیش کرتا ہے کہ سارے لوگ موجود ہیں لیکن آپ کو موت سے بچا نہیں سکتے ہیں۔ تو انسانوں جان لو کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کو موت سے بچا نہ سکے مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آئیں گے؟ قرآن کی آیتوں کے مفہوم پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ہرگز نہیں جب روح اصلی تک آ جائے گی، جب روح جسم سے نکلنا شروع ہو جائے گی، روح کے نکلنے کی وجہ سے جب آدمی پریشانی کا شکار ہوگا، بے چینی اور بے قراری کا شکار ہوگا، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کہا جائے گا موت کا وقت متعین ہے، اس وقت پر موت آ رہی ہے کوئی بچانے والا، ہے کوئی علاج کرنے والا۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں مرنے والے بیٹے کے پاس آنسو بہاتے ہوئے موجود رہتی ہے لیکن موت کے چنگل سے بچانے سے قاصر ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والا باپ اپنے بیٹے کی موت کے پاس موت کے وقت موجود رہتا ہے، سرہانے پر موجود رہتا ہے، پورے گھر کو میڈیکل بنا دیا ہے۔ جس باپ نے اپنی اولاد کی خاطر اپنی زندگی کو صرف کر دیا ہے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، قرآن کہتا ہے کہ باپ مر رہا ہے کوئی بیٹا جو اپنے باپ کو بچا سکے، ماں دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہے کوئی بیٹا جو اپنی ماں کو محبت کرنے والی ماں کو اپنی موت ان کی موت سے بچا سکے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹا دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ماں دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہے، باپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، فیملی دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی بچانے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے،
ماں سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، باپ سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، بیٹے سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، بیٹی سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، فیملی سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، خوبصورت محل کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، مال و اسباب سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، موت کے وقت اس قدر پریشانی آتی ہے، مرنے والا اس قدر مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ پنڈلی پنڈلی سے ملا دی جاتی ہے، مرنے والا بول نہیں سکتا ہے کہ ماں میں بہت مصیبت میں ہوں مجھے بچا لے، بول نہیں سکتا ہے کہ والد محترم میں دنیا کی مصیبتوں میں تھا، آپ مجھے کہاں ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتے تھے، کہاں جا کر کے علاج کروایا کرتے تھے۔ والتفت الساق بالساق، والد محترم پریشانی کی وجہ سے پنڈلیاں پنڈلیوں سے ملا دی گئی ہیں، مجھے بچانے والا کوئی نہیں، مرنے والا بول نہیں پا رہا ہے۔ والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، قرآن کہتا ہے موت کا وقت مقرر ہے، دنیا چھوڑ کر کے آج جانا ہے، موت کی تیاری کیجیے، قبر کی تیاری کیجیے، زندگی میں کامیاب کیسے ہوں۔ ایک مسلمان اور با مقصد مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے والا مسلمان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے موت کو خوب یاد کرتا ہو، موت کے بعد کی تیاری کرنے والا ہو، اپنی فکر کرنے والا ہو، اپنی فیملی کی فکر کرنے والا ہو کہ میں کیسے جنت میں جاؤں، میری فیملی کیسے جنت میں چلی جائے، کون سا عمل کروں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور کون سا عمل، کس عمل سے میں دور رہوں کہ اگر میں وہ کرنے لگوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق موت کی تیاری کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مختصر سی زندگی ہے اصل میں مرنے کے بعد نا ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ہے۔ پروردگارہ یہ نا ختم ہونے، یہ مختصر سی زندگی میں ہمیں موت کے بعد جو زندگی نا ختم ہونے والی زندگی ہے اس زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں کیسے کامیاب ہو جاؤں اس تعلق سے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا حقدار کیسے ہو جاؤں اس تعلق سے سب سے زیادہ فکر کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ جنت کا حقدار کیسے بن جاؤں اس تعلق سے سب سے زیادہ فکر کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ جہنم اور جہنم کی ہولناکیوں سے کیسے بچ جاؤں اس تعلق سے سب سے زیادہ فکر کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما، جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہو کر کے متبع سنت بن کر کے زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرضہ ادا کر دے، ہم میں سے جہاں کہیں بھی اہل توحید پریشان ہے پروردگارہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى